علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، اس میں بھی اس کی ایک خوشی ظاہری ہے اور ایک خوشی باطنی بھی ہے۔ ظاہری خوشی یہ ہے کہ جب وہ اپنے سامنے نعمتوں کو دیکھتا ہے، مختلف قسم کی اللہ کی رحمتوں کو دیکھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، یہ ظاہری خوشی ہے۔ اور ایک خوشی باطنی بھی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ افطار کے وقت اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، یہ باطنی خوشی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یہ بھی باطنی خوشی ہے۔ ایک خوشی اس مومن کو، اس روزے دار کو اس وقت ملے گی جب یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے یہاں ملتی ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، اور ایک خوشی جب وہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اس وقت ملے گی۔ اور اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجہ۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، قول زور کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، چغلی کو، غیبت کو، طعنہ زنی کو، اس قسم کی گفتگو کو نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ روزہ جہنم سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے بھی ایک باغیچہ ہے۔ اگر آپ جنت کے باغیچوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزے کے ذریعے یاد رکھیے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر آپ دیکھتے ہیں روزے کا مقصد کیا ہے، صرف اور صرف تقوی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک راستہ ہے اور ایک منزل ہے۔ ایک انسان وضو کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ راستے پہ تو چلا لیکن منزل کو حاصل نہ کر سکا۔ اسی طرح ایک شخص حج کا سفر کرتا ہے، حج نہیں کرتا، وہ بھی منزل کو نہ پا سکا۔ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، وہ بھی منزل کو نہ پا سکا۔ اور اسی طرح ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا، وہ راستے پہ تو چلا ہے لیکن حقیقت میں وہ شخص منزل کو نہیں پا سکا۔ میں اگر چاہتا ہوں کہ تقوی کا حصول ممکن ہو جائے، میرے اندر تقوی آ جائے، تو اس کے لیے تین باتیں یاد رکھیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ سنت پر عمل کریں، متبع سنت بن جائیں تو انشاءاللہ تقوی کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، صحابہ سے فرمایا تھا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اگر تقوی کی غرض سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں۔ میں رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ اور میں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ تقوی کا حصول تب ممکن ہے کہ جب میں متبع سنت بن جاؤں۔ امام ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، عظیم محدث ہیں، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں سر بھی کھجاؤں تو سنت کے مطابق کھجاؤں۔ پیشے کے لحاظ سے سنار ہیں، جب اذان کی آواز سنتے ہیں ضرب نہیں لگاتے
کہ یہ خلاف سنت ہے، میرے رب کا حکم ہو اور میں ضربیں لگاتا رہوں، اپنی دکان پر بیٹھا رہوں۔ کہا سنت پر اگر عمل ہوگا تو تقوی آئے گا، سنت سے ہٹ کر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخص گناہ کا اسے موقع ملتا ہے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، یہ کلمہ، یہ آڑے آ جائیں، یہ رکاوٹ بن جائیں، پھر تقوی کا حصول ممکن ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے، جب گناہ کے لیے اسے دعوت دی گئی تو فرمانے لگے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کامیابی عطا نہیں کرتا، اے اللہ مجھے محفوظ رکھنا۔ نبی کا صحابی بھی ہے، اسے دعوت گناہ ملتی ہے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا عناق ان اللہ قد حرم الزنا، اے عناق اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام کیا ہے۔ نبی کا صحابی کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد زنا نہیں کر سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی حدیث ہے 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جسے دعوت گناہ ملتی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، اس کی یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ تمام تر عبادات آڑے آ جاتی ہیں، اور میں وہ بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سے ہٹ کر تیسری بات اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسان ہے، خطا کا گھر ہے، اگر غلطی ہو جائے، کبھی کوئی نسیان ہو جائے، کبھی کوئی بھول ہو جائے تو توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میرے نبی کے سامنے آتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام چہرے انور کو پھیر لیتے ہیں، وہ گھوم کے پھر آتے ہیں، میرے نبی پھر پھیر لیتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں، 3 سے 4 مرتبہ آئے، پھر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر اللہ کی حد کو جاری کر دیجئے۔ اسے گاڑ کر رجم کیا گیا۔ جب صحابہ 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک نے کہا صحیح کیا ہے، دوسرے نے کہا صحیح نہیں کیا، توبہ استغفار کر لیتا۔ پیغمبر علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے، معاملہ پہنچتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھیو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عظیم توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اسے تقسیم کر دیا جائے، رب اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی نہر میں غوطے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے نبی نے اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا تھا تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اسے تقسیم کر دیا جائے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اس نے ایسی پکی سچی توبہ کی ہے جسے میرے نبی نے فرمایا تھا بچے کو جن لو پھر آنا، اسے دودھ پلا لو پھر آنا۔ وہ ایک بار آتی ہے، دوسری بار آتی ہے۔ جب لوگوں نے باتیں کی تو میرے نبی نے یہ فرمایا پتہ چلا کہ تقوی کا اصول اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، متبع سنت بن جائیں، دوسری یہ عبادات آڑے آ جائیں، آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ تیسری بات، اگر گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔